بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے گاؤں میں بختو نام کی ایک لڑکی ہوا کرتی تھی۔ گندمی رنگت، بڑی سیاہ آنکھیں اور گھنگریالے بال۔ بس ایک چیز جو اس کے مشرقی حسن کو ماند کر دیتی تھی وہ تھا اس کا کٹا ہوا ہونٹ، جس سے اس کے آگے کے سارے دانت نمایاں ہوتے تھے۔ میں نے اکثر اس کی زبان سے اپنی ماں کے لیے شکایتی کلمات سنے تھے۔ امی، اگر تم چاند گرہن والے دن چھری سے سبزی نہ کاٹتی تو میرا ہونٹ برابر ہوتا۔ بختوں کے اس قدرتی عیب نے اسے ان تمام فرضی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو گاؤں والوں نے اسے اس بابت بتائی تھی۔ یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی جس سے میں نے چاند یا سورج گرہن کے متعلق اس قسم کی بات سنی تھی۔ ایسی باتیں اکثر میرے گوش گزار ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی چاند گرہن لگا تھا۔ لوگ لال رنگ کی چیز بانٹ کر چاند پر لگنے والے گرہن کا اثر زائل کرنے کی بھرپور کوششوں میں مشغول تھے۔ ہمارے معاشرے میں توہم پرستی کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گرہن کے وقت حاملہ عورتوں کو لوہے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ورنہ ہونے والی اولاد میں کسی قسم کا کوئی جسمانی عیب ہو سکتا ہے۔ اور اچنبھے کی بات یہ ہے کہ ایسے کسی بھی گرہن کے موقع پر جسمانی طور پر معذور لوگوں کا ایک ٹولہ ساحل سمندر پر ملے گا، جن کو ان کے پیارے اس امید پر ساحل کی تپتی ریت میں دفن کرتے ہیں کہ ان کا معذور جسم ریت کی گرمائش سے تندرست ہو جائے گا۔ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو نحوست ہوتی ہے، کینچی مت چلاؤ، گھر میں تلخ کلامی ہو جائے گی۔ شادی پر کالا جوڑا پہن کر آئی ہو، یہ تو بدشگونی ہے۔ منگل والا دن کسی بھی کام کے شروع ہونے کے لیے نامناسب ہے۔ اس وقت جھاڑو لگانا صحیح نہیں۔ آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ برا ہونے والا ہے۔ کوا بول رہا ہے تو مہمان تشریف لائیں گے۔ یہ تمام جملے وہ ہیں جو آپ نے کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی دوراہے پر سنے ہوں گے، لیکن کبھی کسی نے ان کی حقیقت جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ارے بھائی، بلی بیچاری سے بھی پوچھ لو، ہو سکتا ہے وہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہے کہ کسی بھی مستند ذرائع سے تصدیق کیے بغیر لوگ سنی سنائی باتوں پر نہ صرف یقین بلکہ عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، جن کا اصلیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن ان کے اثرات عملی زندگی پر بہت دیر پا اور انمٹ ہو سکتے ہیں۔ بیٹی جنم دینے پر منحوس کے دینا انہی بے پر کی باتوں میں سے ایک ہے جو کسی کا حوصلہ پست کر دینے اور اسے احساس محرومی میں مبتلا کر دینے کے مترادف ہو سکتا ہے، لیکن مجال ہے جو ہمیں اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہو۔ اب وہ لوگ جو اس بات سے انکار کرنے والے ہیں ذرا تفتیش بھی کر لیں کہ پاکستان میں ہر سال بیٹی پیدا کرنے پر کتنی عورتیں قتل ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مزید تقویت بخشی اس انٹرنیٹ نے، جس نے فرد کا فرد سے رابطہ سہل کر دیا ہے۔ اب تو جناب واٹس ایپ پر والدین کو کوئی جھوٹ موٹ کی خبر پہنچ جائے تو آپ کا جینا دو بھر ہو جائے گا، اور سونے پر سہاگا ہماری عوام جو بے پر کی اڑانے میں چندان جھجک بھی محسوس نہیں کرتے، اور تحقیق تو ہمارے مشاغل کی فہرست میں موجود پست اعداد میں بھی نہیں۔ اپنے چال چلن سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر کھائی جاتی ہے کہ ہمارے ستاروں کی چال چلن کیا کہتی ہے۔ عامل بنگالی کی تشہیر شہر کی ہر دیوار پر ہوتی ہے، لیکن پیروکاروں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ بنگالی بابا اگر اتنے بڑے عامل ہیں تو اپنے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے۔ پاؤں میں جوتا ہو یا نہ ہو، ٹرک کے پیچھے لٹکتا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ کافی سال میں بھی اس ذہن میں رہا کہ بیرون ملک سفر کروں گا، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ جس کے پیر کے تلوے پر تل ہو اسے باہر جانے کا موقع ملے گا۔ گو ہم نے بھی پیر زمین پر نہ رکھنا میلے ہو جائیں گے کہ مصداق کافی سال اس تل کا خیال رکھا جب تک سچ سے روشناس نہ ہو گئے۔ بھلا ایک کالا دھبا آپ کے بخت میں روشنی کیسے گھول سکتا ہے؟ کچھ قیمتی پتھر پہن کر سوچتے ہیں کہ یہ پتھر ان کی راہ میں آئل سنگ ہٹا دے گا اور ان کے بخت کی خاردار راہ ہموار ہو کر لالہ زار ہو جائے گی۔ دراصل توہم پرستی کی جڑیں انسان کی ابتدائی زندگی میں بقا کی جنگ کی دین ہیں۔
جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شکل اور نوعیت میں تبدیلی لے کر آئی ہیں، اور وہ قومیں جو نسبتاً اور فطرتاً کچھ زیادہ ہی ضعیف الاعتقاد ہیں، انہوں نے ان باتوں کو نہ صرف اپنی زندگی میں زیر عمل رکھا بلکہ نسل در نسل اس کی ترسیل میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اب ہماری زندگی میں توہمات کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ ہمارے اندر سے افواہ بازی اور دروغ گوئی کی عادت کا ختم ہونا جوئے شعر لانے کے مترادف ہے، لیکن عقل استعمال کرنے میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی بھی ایسی رسم جس میں منطق سمجھ سے بالا تر ہو، اس پر سوال اٹھانے میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔